ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ آج کی ہماری اس گفتگو میں آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کے جاؤں گا جو کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان کرے گا، آپ کے بلیف سسٹم کے ساتھ کھیلے گا، آپ کو کچھ ایسی باتیں سوچنے پر مجبور کرے گا جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سوچی۔ آج ہم بات کریں گے خدا کی تاریخ پر، اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دیں گی کیرن آرمسٹرانگ، جنہوں نے ایک ریمارکیبل کتاب لکھی ہے جس کا ٹائٹل ہے A History of God۔ آج بک بڈی کے ذریعے ان سب دبے ہوئے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کا وقت آ گیا ہے۔ نو وے۔ مذاق کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ شاہ رخ صاحب نے یہ ایک ویڈیو بنایا اور مجھے یہ مختلف دوست ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا کہ اس پہ رسپونڈ کیا جائے۔ ای میلز زیادہ آتی ہیں، اگر میں سب کا نام نہیں لے سکتا تو اس کے لیے بہت معذرت، لیکن زہیب عربی صاحب یہ نام مجھے یاد ہے جنہوں نے یہ لنک بھیجا، میری توجہ اس طرف دلائی۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی پہ، لیکن سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک فاؤنڈیشن طے کریں۔ وہ فاؤنڈیشن یہ ہے کہ شاہ رخ صاحب نے ایک کتاب اے ہسٹری آف گاڈ جو کہ کیرن آرمسٹرانگ کی ہے، اس پہ اپنے دلائل کو بلڈ کیا ہے۔ سو اٹس فنڈامنٹلی امپورٹنٹ کہ ہم شاہ رخ صاحب سے بھی ہم کوئی انفیئر بات نہ کریں، ان کے حوالے سے، ان کے آرگومنٹ کے حوالے سے، اور کیرن آرمسٹرانگ کے حوالے سے بھی نہ کریں۔ تو میں مختلف کلپس اس کے میں چلاتا رہوں گا، ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے کہ اصل بات یہاں پہ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے کلپ کی طرف۔ جب ہم خدا کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہستی آتی ہے جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی اور کبھی نہیں بدلے گی۔ لیکن کیرن اس کتاب کے شروع میں ہی ہماری سوچ کو بہت بڑا جھٹکا دیتی ہیں۔ ان کا سب سے پہلا آرگومنٹ یہ ہے کہ خدا کا تصور پتھر پر لکھی ہوئی لکیر کی طرح نہیں ہے جو صدیوں تک ایک جیسی رہی، بلکہ انسان نے جیسے جیسے ترقی کی، جیسے جیسے اس کا دماغ کھلا اور جیسے جیسے اس کے حالات بدلے، اس نے خدا کو بھی نئے سرے سے تراشا۔ جیسا کہ سنا آپ نے کہ شاہ رخ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آرمسٹرانگ کی جو فکر ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ خدا کے بارے میں کس طرح سے لوگوں نے تصورات تراشے، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی ویئر دا پرابلم از۔ اس لیے کہ کیرن آرمسٹرانگ نے تو بات واضح کر دی اپنی کتاب میں کہ اس کتاب سے جو وہ چیز پازٹ کر رہی ہیں اس سے مراد خدا نہیں ہے، بلکہ خدا سے متعلق عقائد ہیں، نظریات ہیں، تصورات ہیں۔ لیکن سم ہاؤ اس چیز کو انٹرچینجبلی یوز کیا شاہ رخ صاحب نے، اور شکار ہو گئے ایک کیٹیگری ایرر کے، یعنی کہ انہوں نے خدا اور خدا سے متعلق عقائد کو مکس کر دیا۔ جہاں تک آرمسٹرانگ کا تعلق ہے تو وہ اس کتاب کے پیج نمبر 12 پہ یہ لکھتی ہیں: This book will not be a history of the ineffable reality of God itself, which is beyond time and change, but a history of the way men and women have perceived him from Abraham to the present day۔ یعنی کہ کیرن آرمسٹرانگ بڑی کلیئر ہیں کہ وہ خدا جو وقت سے ماورا ہے اور کبھی تبدیل نہیں ہوتا، یہ الفاظ ہیں ان کے، یہ کتاب اس خدا کے متعلق نہیں ہے، بلکہ جو تصورات خدا کے حوالے سے لوگوں نے بنائے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یہ کتاب ان تصورات، ان عقائد، ان نظریات کے حوالے سے۔ اور ایون اگر آپ کور بھی پڑھیں تو اس میں کوئی خدا کی تاریخ نہیں ہے، اگرچہ وہ انہوں نے شاید کتاب کو بیچنے کے لیے ٹائٹل اس طرح سے لکھ دیا کہ بڑا واضح کیا ہے کہ صرف ابراہیمک فیتھس جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی کہ عام طور پہ جس میں مسلمانوں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو گنا جاتا ہے، کہ جو کنسیپشن ہے، جو عقائد ہیں خدا کے حوالے سے، ان کا ایک کمپیریٹیو انالیسز ہے۔ اور اس کتاب پہ بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی ہے۔ اگر آپ ایکڈیمک چیزیں اگر اس پہ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کچھ لوگوں نے اس کو رشٹ پروجیکٹ لکھا، کچھ لوگوں نے اس کو یہ لکھا کہ یہ تو صرف ایک ویسٹرن جو ایک کلچرل آپ کہہ لیں کہ سپیریورٹی ہے، یہ اس کے حوالے سے ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا تنقید کی، کچھ نے کیا کی، کچھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں مسلمانوں کے بارے میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ نہیں لکھنی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب بذات خود کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جسٹ لائک اینی بک، نہ اس کے اندر کوئی ڈیپ انالیسز ہیں۔ یہ ایک طرح کی ایک سلیکٹیو اور بڑی ریڈیوسڈ قسم کی ایک ریڈنگ ہے کہ پہلے کیا نظریات تھے، پھر لوگوں نے کیا رکھے، پھر کیا رکھے، اور ان میں آپس میں کیا تبدیلیاں آتی رہیں۔ اس کے اندر صوفیزم بھی ڈسکس ہوا، اس میں باقی ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ شاہ رخ صاحب اس کیٹیگری ایرر کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے خدا سے متعلق عقائد اور تصور خدا کو آپس میں مکس کر دیا۔ ابھی ویڈیو کا آغاز ہوا ہے اور فاؤنڈیشن میں ہی ہمیں ایک بہت بڑا نقص اور سقم نظر آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ شروع میں جب انسان قبیلوں میں رہتا تھا تب اسے ایک ایسے خدا کی ضرورت تھی جو اس کی ٹرائب یعنی قبیلے کی حفاظت کرے اور اس کے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ لیکن جب یہی انسان قبیلوں سے نکل کر شہر تک گیا تب اسے یہی خدا چھوٹا لگنے لگا۔ اب اسے ایک ایسے بڑے خدا کی ضرورت تھی جو پورے کائنات کا مالک ہو۔
پوری کتاب میں یہ جملے نہیں لکھے ہوئے. اب یہاں پہ دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس کتاب کے ملٹیپل ورژنز ہوں، جو میں نے پڑھا ہے اس میں نہ ہو، جو شاہ رخ صاحب کے پاس ہے اس میں ہو، تو وہ پھر ہمیں دکھا دیں وہ جملے کہاں ہیں. میں انفارمیشن سائنٹسٹ ہوں، میرے پاس کچھ ٹولز ایسے اویلیبل ہیں جس سے میں اسپیسیفک ریسرچ بھی کر سکتا ہوں. میں نے وہ بھی کر کے دیکھی ہے. آئی couldn't find anything. سو موسٹ پروبلی کہ جو اسٹینڈرڈ بک آن لائن اویلیبل ہے شاید اس میں یہ جملے نہ ہوں، شاید کسی اور جگہ پہ ہوں. اور اس میں ٹیکنیکلی ایک چیز یہ بھی کہ ایکڈیمکلی دیکھا جائے تو جو یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے شاہ رخ صاحب نے، اس کے اوپر کوٹیشن مارکس نہیں تھے، وچ مینز کہ اس کا شاید یہ ایک مطلب لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وربیٹم نہیں لکھا، بلکہ اس کتاب کے اندر کوئی ایسا خیال تھا جس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا، جو کہ ایکڈیمکلی اسپیکنگ بالکل درست بات ہے، جائز بات ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ خیال بھی کہیں کتاب میں نہیں ملا کہ پہلے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے کرتے تھے اور بعد میں کو بتاتا ہوں یہ بات کیا ہے اصل میں. اور میرا ایک خیال ہے کہ بہت ممکن ہے کہ شاہ رخ صاحب نے اپنی تحقیق میں کچھ چیزیں مکس کر دی ہوں. ایک یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ کتاب انہوں نے سرے سے پڑھی ہی نہیں ہو. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ شاید کوئی اور ورژن پڑھا ہو. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں کوئی آن لائن کوئی ریسرچ وغیرہ کرتے ہوئے جب انہوں نے اس کتاب پہ کوئی تنقید دیکھی ہو یا اس کی توصیف دیکھی ہو یا اس پہ کامنٹری دیکھی ہو، تو لوگوں کے خیالات کو بھی انہوں نے کتاب سمجھ کے اپنی ویڈیو میں شامل کر دیا ہو. پر آئی نیڈ ٹو ایکسپلین سم تھنگ کہ یہ ڈینجرس کیوں ہے. ناٹ اونلی کہ یہ طریقہ کار تحقیق کا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے تاثر یہ جاتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ایتھیزم ہوتا تھا اور بعد میں پھر لوگوں نے خدا کو گھڑنا شروع کر دیا، حالانکہ حقیقت اس سے ٹوٹل مختلف ہے. جو پری ہسٹورک ٹائم ہے، پری ہسٹورک ٹائم مینس کہ جب تحریر کی تاریخ سے پہلے کا جو زمانہ ہے کہ جس کو تحریر میں نہیں لایا گیا، اس سے پہلے کا کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ جو الحاد ہے یہ کوئی بنیادی طور پہ کوئی بائی ڈیفالٹ کوئی پوزیشن ہوا کرتا تھا اور ریلیجن بعد میں آیا. ہاں ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ جب سے تاریخ چل رہی ہے تحریر کی، اس سے پہلے سے ریلیجن دنیا میں موجود ہے، خدا ایک انسان کی زندگی میں موجود ہے. لیکن یہ سم ہاؤ پچھلے 200-250 سال میں یہ تقویت پانے والا نظریہ، تقویت پانے والا، شروع ہونے والا نہیں، یہ کیوں کلیم کرتا ہے کہ دنیا میں اصل تو ایتھیزم تھا، ریلیجن بعد میں آیا، جبکہ اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ریسپیکٹفلی شاہ رخ صاحب کو بھی، باقی جتنے لوگ اس نظریے کے حق میں ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا یہ سب ایتھیسٹ ہیں، بٹ پیپل ہو آر آف دیٹ مائنڈ سیٹ کہ یہ پہلے ایسا تھا، کوئی ایک ایویڈنس ایسا دیں کہ دنیا میں پہلے ایتھیزم تھا اور مذہب بعد میں آیا ہو. میں آپ کو کئی ایویڈنسز دے سکتا ہوں کہ تحریر کی تاریخ سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی ریلیجن موجود تھا، کیونکہ جب وہ تحریر کی تاریخ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو تحریر کرتے ہوئے جو کچھ اس کے اندر ہمیں ریلیجس اسکرپچر بھی نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، آپ کی اسکرین پہ آپ کو میٹروپولیٹن میوزیم کا ایک ویب پیج نظر آ رہا ہے، اور یہ اوریجنز آف رائٹنگ کے حوالے سے بات کرتا ہے. اگر آپ اس کے باٹم میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی دلچسپ تحریر نظر آئے گی. وہ یہ کہتی ہے کہ بائی مڈل آف دی 3rd millennium BC, cuneiform primarily written on clay tablets was used for a vast array of economic, religious, political, literacy and scholarly document. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے قبل تیسرے ہزاریے کے مڈل، یعنی کہ کوئی 2500 سال قبل عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی جو کیونیفارمز یوز ہوتے تھے، ان میں جو اسکرپٹ جو ٹیکسٹ وغیرہ ہوتا تھا اس میں ریلیجس بھی موجود تھا. یعنی کہ ریلیجن اتنا پرانا ہے، خدا کا تصور اتنا پرانا ہے، کوئی ایویڈنس ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ الحاد پہلے سے ہو. ہاں یہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے کہ الحاد کب آیا. اب کوئی پرٹیکولر ٹائم تو میں نہیں دے سکتا، لیکن ڈیسٹک آئیڈیاز مختلف طرح کے وہ ہمارے پاس آنے لگے. ان فیکٹ تو ورڈ تھیزم اٹ سیلف، اس کا بھی اپنا ایک معافی چاہتا ہوں، ایتھیزم، اس کا بھی اپنا ایک پرٹیکولر میننگ ہوا کرتا تھا. یعنی کہ ابتدائی طور پہ جو ایتھیسٹ جن کو ایتھیوس کہا جاتا تھا، وہ خدا کے منکر نہیں بلکہ خداؤں کے منکر آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ سپریم ڈیٹی کے مخالف تھے، بلکہ مختلف جو دیوتا چیزوں کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے خدا، وہ ان کے بارے میں مختلف رائے رکھتے تھے. انیکسیمینڈر دیکھ لیں، اور اس طرح کے آپ کو بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے. پھر یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا، ڈیزم زیادہ پریویل کر گیا. ڈیزم یعنی کہ وہ لوگ جو خدا کے منکر تو نہیں تھے لیکن مذہب کو نہیں مانتے تھے. چلتے 12ویں صدی کے اراؤنڈ انگلینڈ میں بہت ہی ایک مخصوص طبقہ مصوروں کا، شاعروں کا، ان کے اندر یہ خیال پنپنا شروع ہوا. اور اس کے بعد جا کے آج سے کوئی 200-250 سال پہلے مینلی جو کارل مارکس کا دور ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے
کچھ اور بھی لوگ ایسے موجود ہیں, بٹ دس از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ 200-250 سال پہلے ایک آئیڈیا جو دنیا میں ایک سسٹم کے طور پہ آتا ہے اور اس کے بعد تباہی مچا دیتا ہے, جو ایتھیسٹ نے دنیا میں قتل و خون کیا, بٹ اگین دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ آف دا ویڈیو آئدر. لیکن میں آپ کے سامنے یہ کیس رکھ رہا ہوں کہ مذہب ہمیشہ سے رہا ہے, ایتھیزم کل کی بات ہے, بٹ سم ہاؤ ہمارے یہ دوست تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریلیجن بعد میں آیا, خدا لوگوں نے بعد میں گھڑا. کوئی ایک ثبوت اس چیز کا آپ دے دیں کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ہسٹری لوگوں نے خدا کو خود ہی گھڑ لیا. ایکڈیمک ایویڈنس اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر کیرن آرمسٹرانگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات لکھتی ہیں. وہ لکھتی ہیں کہ خدا دراصل ایک کریٹو پروجیکٹ ہے, یعنی انسانوں نے خود خدا کے تصور کو تخلیق کیا. well اگین مجھے بڑے دکھ سے یہ بات بتانی پڑے گی کہ اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. میں نے بہت سرچ کی, دیکھا, ایک اس کا لفظ دیکھنے کی کوشش کی. اگین مارجن یہ رہتا ہے کہ شاید شاہ رخ صاحب کے پاس کوئی ایسا ورژن ہو جو آن لائن اویلیبل نہیں ہے. میں جو آن لائن ورژن ہے میں نے ملٹیپل سورسز سے چیک کیا ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. ہاں, اس کے قریب ایک بات لکھی ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو شاہ رخ ہمیں بتا رہے ہیں. لیٹ می ایکچولی ریڈ دیٹ پارٹ اینڈ دین سی what she said. وہ لکھتی ہیں کہ when I began to research this history of the idea and experience of God in 3 related monotheistic faiths of Judaism, Christianity and Islam, I expected to find that God had simply been projection of human needs and desires. Further down وہ کہتی ہیں کہ but I have been extremely surprised by some of my findings and I wish that I had learned all this 30 years ago when I was starting out in the religious life. یعنی میں نے جب ان 3 ریلیجنز یہودیت, عیسائیت اور اسلام, میں نے جب ان میں سے یہ خدا کے بارے میں تلاش کی تو مجھے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ یہ کہیں گے کہ خدا جو ہے بیسیکلی کوئی انسان کی اپنی پروجیکشن ہے, امیجنیشن ہے, اس کی اپنی خواہشات کا نام ہے. لیکن جو جواب ہے اس نے مجھے حیران کیا, اور کاش یہ 30 سال پہلے باتیں مجھے پتہ چل جاتی. وہ جواب کیا تھا ذرا وہ سنیے. Instead of waiting for God to descend from on high, I should deliberately create a sense of him for myself. Other rabbis, priests, and Sufis would have taken me to task for assuming that God was, in any sense, a reality out there that would have warned me not to expect to experience him as an objective fact that could be discovered by ordinary rational process. They would have told me that, in an important sense, God was a product of creative imagination. Like poetry and music that I found so inspiring. یعنی وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی صوفی یہ بتاتا, کوئی رہبائی یہ بتاتا, کوئی پادری یہ بتاتا کہ خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہارے سامنے اوپر آ کے تمہیں کہتا کہ ہاں میں خدا ہوں, یہ تمہارے سامنے آ کے کہتا. نہیں, خدا کے بارے میں تم نے ایک تصور قائم کرنا ہے کہ وہ کیا ہے. اینڈ جہاں تک صوفیسٹک جہاں کا تعلق ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے اس بات میں. ایون قرآن میں اس طرح کی انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جو تم میرے بارے میں گمان رکھتے ہو. یعنی خدا کبھی میرے سامنے آ کے نہیں یہ تخت اس کا سامنے آئے گا اور میں دیکھوں گا اچھا یہ خدا ہے, بلکہ خدا کے حوالے سے مجھے ایک امیجنیشن کریٹ کی کرنی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں, خدا نے بتائی ہیں, لیکن اس کی بہت سی صفات ہیں. تو میں امیجن کر سکتا ہوں کہ قیامت کے دن مثال کے طور پہ وہ خدا مجھ سے ایک چیز کا حساب لے گا, تو خدا کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے یہ گمان رکھتے تو پھر ایسا ہی ہے. یا میں یہ گمان کر سکتا ہوں کہ میں کمزور خواہشات کا مارا ہوا انسان, وہ ہر چیز کا مالک, ہر چیز کا خالق, جس نے کسی کو حساب نہیں دینا, مجھے بے حساب ہی شاید بخش دے. این ممکن ہے خدا مجھے بخش دے, کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق وٹ ایور یو پرسیو می ٹو بی آئی ایم دیٹ. تو اس کی ایک صوفیسٹک انٹرپریٹیشن ہے. تو یہاں پہ آرمسٹرانگ یہ بالکل نہیں کہہ رہی جو شاہ رخ بھائی نے سمجھ لیا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ بتاتے, اگر مجھے جو جواب ملے ہیں اس کی روشنی میں نے سمجھا کہ 30 سال پہلے میں سوال اٹھاتی تو مجھے یہ بتایا جاتا کہ خدا کوئی فزیکلی ایسی نہیں کوئی چیز تمہارے سامنے آ کے کہے گی, بلکہ تم نے خدا کا ایک تصور اپنے ذہن میں قائم کرنا ہے. سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام جو بھی ہمیں شاہ رخ بھائی بتا رہے ہیں. بہرحال جتنا وہ غلط بتا رہے ہیں آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, آگے بھی انہوں نے غلط بتایا ہے. اگر خدا کا پرانا تصور انسان کو سکون نہیں دیتا تو یا تو وہ اسے انکار کر دیتا ہے یا پھر خدا کو کسی نئے روپ میں تلاش کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے دیسی سیکولرز اور دیسی ایتھیسٹ نے آج کل ویسٹ کے کچھ رائٹرز کو خدا کے طور پہ اپنا لیا ہے. ڈارون نے کہا ہے تو ایوولوشن ٹھیک ہی ہوگی, اوپر سے ڈاکنز بھی تو کہہ رہا ہے. یا اگر یوول ہراری نے کہا ہے
کہ ہم ہومیوسیپینس جو ہیں وہ کیا کیا سے کہاں سے آئے اور پھر کوگنیٹیو ایکسیڈنٹ سے ہماری عقل بنی. یا شیور اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا, یا کیرن آرمسٹرانگ نے جو چیزیں نہیں کہیں لیکن شاید کسی نے کہی ہے کہ اس نے کہی ہے تو ٹھیک ہی ہوں گی. یا آئی ایگری ود دیٹ پارٹ. یہ انسان کا مسئلہ ہے. انفیکٹ ہم مسلمان تو اس کو مانتے ہیں اس طرح سے کہ ہمیں قرآن میں خدا یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہو. سو ایٹ لیسٹ ہمارے جو سیکولرز اور ایتھیسٹ ہیں ان کے حوالے سے تو یہ بات بالکل ایکوریٹ ہے. کیرن آرمسٹرانگ یہاں پر ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہیں. وہ لکھتی ہیں کہ خدا کا تصور باہر کی دنیا میں ثابت ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے دل و دماغ میں, ہماری سائیکالوجی میں وہ ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے. God was a psychological fact. Religion was not something tacked onto the human condition, but was an essential part of it. نو سر, اس کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. اگین ٹائم اینڈ اگین میری ایک ہی ریزنٹمنٹ ہے, مایوسی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ آپ بک بڑی ہیں, بک فو تو نہیں ہے, کتاب دوست ہیں, کتاب دشمن تو نہیں ہے. آپ یہاں پہ دو چیزیں, اور وہ بھی آپ نے کوٹیشن مارکس کے ساتھ بتائیں کہ یہاں پہ آپ یہ بھی انفر ہم نہیں کر سکتے کہ شاید آپ نے ان کے خیال کو اپنے الفاظ کا کوئی روپ دے دیا ہو, بلکہ آپ وربیٹم کلیم کر رہے ہیں اور پوری کتاب میں بات نہیں لکھی ہوئی. بٹ دیر آر سم بگر پرابلمس ہیئر. وہ بگر پرابلمس پتہ ہے کیا ہیں؟ کہ یہ جملہ دو حصوں میں ہے کہ خدا سائیکولوجیکل فیکٹ ہے اور ریلیجن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جسٹ ہماری ہیومن کنڈیشنز پہ اٹریکٹ ہو. یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ موجود ہے لیکن اس کتاب میں نہیں. وہ ایک دوسری کتاب ہے جو 2009 میں چھپی ہے اسی اوتھر کی, جس کا نام ہے اے کیس فار گاڈ. بک بڑی صاحب, نہ کتابوں کے ساتھ یہ ظلم کریں کہ کہیں کا جملہ پکڑیں, دوسری کتاب کے اوپر اس کو چھاپ دیں اور اس کے ساتھ اپنی امیجنیشن بھی لکھ کے اوپر کوٹیشن مارک بھی دے دیں. جس طرح سے ہے یہ کیرن آرمسٹرانگ کے ساتھ زیادتی ہے. نہ میں اپنا ایک ایک لفظ واپس لینے کو تیار ہوں ود دی پاسبلٹی کہ شاید آپ کے پاس کوئی ایسا ورژن ہو جو باقی انٹرنیٹ پہ نہیں ہے, یہ کم سے کم میری نظر سے نہیں گزرا. آپ وہ دکھا دیجئے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. بٹ آئی ایم کوائٹلی کانفیڈنٹ کہ نہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے, نہ آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں کچھ پتہ ہے. آپ نے انٹرنیٹ سے یا جو سمریز ہوتی ہیں بلنکسٹ وغیرہ میں, وہاں سے آپ نے کچھ چیزیں پکڑی ہوں گی. یہ گمان ہے میرا, یہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن بیسڈ آن دس پرفارمنس میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ کتاب آپ نے پڑھی ہوئی ہے, انلیس کہ وہ کوئی ایسی اسپیشل کتاب ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. پتہ ہے کو اسپیشل ورژن ہے. ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ. بک بڈی, رائٹ, بک بڈی. موو آن شیل وی. اس پوائنٹ کو سمجھاتے ہوئے وہ ایک اور بات لکھتی ہیں جو ہمارے عقیدوں کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم خدا کو نہیں ڈھونڈتے بلکہ انسان اپنی بلند ترین صفات یعنی ایٹریبیوٹس کو جمع کر کے انہیں خدا کا نام دے دیتا ہے. مجھ سے قسم اٹھوا لیں, یہ بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. فار گڈنس سیک, فار گڈنس سیک, یہ کون سی کتاب آپ پڑھتے رہے ہیں سر؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. ہاں 2009 کی ان کی جو دوسری کتاب ہے اے کیس فار گاڈ, اس پہ آئی بلیو پیج 248 پہ فیوربیک کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کہتی ہیں, یعنی کہ خود نہیں کہہ رہی ہیں, وہ فیوربیک جو کہ یورپ کے ابتدائی ایتھیسٹ میں سے ایک کرداروں میں سے ایک کردار ہے, اس کے حوالے سے یہ بات کہتی ہیں اور خود اس کو انڈورس نہیں کرتی ہیں. بک بڈی, یو کینٹ ڈو دس ٹو بکس. ایک کتابوں کے ساتھ آلموسٹ, میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ کتابوں کی عزت نفس کو پامال کرنے والی بات ہے. یہ بات میں نے بالکل شروع میں کہی ہے کہ جس کتاب پہ آپ نے اپنا سارا آرگومنٹ بیس کیا ہے وہ کتاب اور ہے. وہ کتاب ہے اے ہسٹری آف گاڈ. اس میں 4000 سالہ تاریخ ہے ابراہیمک ریلیجنز کی, 4000 سالہ. یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک ڈفرینٹ کتاب ہے اور اس میں بھی آدھا کوٹ موجود ہے, آدھا پھر بھی آپ نے اپنے پلے سے لگایا ہوا ہے. یار آپ اس طرح سے تو نہ کریں نا. آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں معاشرہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے, یہ سوچنے پہ کہ اپنے آرگومنٹ کے لیے کتابوں کو توڑ مروڑ کے ادھر ادھر سے چیزیں ڈال کے تو جو چیز ہے ہی نہیں وہ کسی کے ماتھے لگا دو. اٹس ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ, ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ. بٹ مور ڈس اپوائنٹمنٹ ٹو کم. لیٹس موو آن شیل وی. اس کے بعد کیرن آرمسٹرانگ بڑی ہی خوبصورتی سے اس بہت ہی بڑے سوال کا جواب دیتی ہیں کہ سائنس کی اتنی ترقی کرنے کے باوجود انسان ابھی تک خدا کا کانسیپٹ کیوں نہیں کلیئر کر پایا. اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ کیرن آرمسٹرانگ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. لیکن میں ایک سوال ضرور پوچھوں گا کہ کسی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سائنس کی اتنی ترقی کے بعد انسان خدا کے تصور سے کیوں جان نہیں چھڑا پایا یا کیوں بھی خدا کے تصور کو مانتا ہے. ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں, میتھس کے اس دور میں, لیٹ اس سے تعمیرات کے اس دور میں انسان خدا سے جان کیوں نہیں چھڑا پایا؟ ہوگا نہیں لغو بات.
اتنی ہی لغو بات یہ ہے کہ اس لیے کہ سائنس کو اینٹی گاڈ کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی سائنس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو خدا کے تصور کو انویلیڈیٹ کرتی ہو۔ سائنس ایک پروسیس آف انکوائری ہے جو کہ ایک فلسفے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ایک نہیں کئی فلسفوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جس میں سے موسٹ امپورٹنٹ آرگوبلی فلسفہ ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم، جو کہ پوزٹ کرتا ہے کہ جب آپ فینومنا کی تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، چیزیں ڈسکور کریں گے، تو آپ نے صرف فطری وضاحتیں لینی ہیں۔ اس لیے سائنس ان اٹس کلاسیکل سینس وہ کوئی مافوق الفطرت وضاحت نہیں لیتی ہے۔ اب سائنس کا کام یہ ہے کہ جہاں پہ اس کو وضاحت نہ ملے وہاں پہ وہ خاموش ہو جائے، لیکن چونکہ اس وقت سائنس کے اوپر ایتھیسٹک قبضہ ہے اور سائنس کو ہم نے آزاد کرانا ہے اس سے، دیر فور وہ اپنی طرف سے ایسی میٹا فزیکل چیزیں لے کے آ جاتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ نیچرل سلیکشن، یا مثال کے طور پہ پورے کا پورا انسانی جسم حادثوں پہ چل رہا ہے۔ سینٹرل ڈوگما آف بایولوجی پورا ایک حادثہ ہے۔ ڈی این اے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا کوڈ اس نے پروڈیوس کرنا ہے نئی پروٹین پروڈکشن کے لیے؟ ایکسیڈنٹلی۔ آر این اے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ڈی این اے نے جو کوڈ پروڈیوس کیا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو چاہیے نئے پروٹین کے لیے؟ ایکسیڈنٹلی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ انسٹرکشنز رائبوسوم میں جاتی ہیں، رائبوسوم کیسے ان انسٹرکشنز کو پڑھتا ہے؟ ایکسیڈنٹلی پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بعد جو پروٹین بنتا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی کیسے بن جاتا ہے جس کی انسٹرکشنز ڈی این اے نے جاری کی تھیں؟ ایکسیڈنٹلی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جسم میں پروٹین وہاں پہ ایگزیکٹلی کیسے پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت تھی؟ ایکسیڈنٹلی پہنچ جاتا ہے۔ ڈز دیٹ ساؤنڈ لائک سائنس؟ نہیں بھائی، یہ ایک عقیدہ ہے، عقیدہ۔ تو وہ الحاد کے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں۔ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، سائنس کی ہم یہ بات رسپیکٹ فلی مان لیں گے جناب کہ آپ نے صرف فطری وضاحتیں لینی ہے، ود دا کنڈیشن کہ جہاں پہ فطری وضاحت نہ ملے وہاں پہ خاموش ہو کے کہو کہ وی ڈونٹ نو۔ جب آپ ہر چیز کے جب سوال آتا ہے کہ ہاؤ ڈز دس ورک، آپ کے پاس جواب نہیں اور آپ یہ کہیں او دیٹس این ایکسیڈنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سائنس کو آپ نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ تو حضرت، سائنس پہ جو الحاد کا قبضہ ہے اس پہ بحث کی جانی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ سوال اٹھائیں کہ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود خدا کیوں ہے، اور میتھس کی اتنی ترقی کے بعد خدا کیوں ہے؟ آپ کے گھر میں ٹی وی، فریج، ساری چیزیں آئی ہیں، پھر خدا کیوں ہے؟ واٹ کائنڈ آف نان سینس کمپیریزنز آر دیز؟ کوئی اس میں عقل نام کی چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ موو آن۔ یہ سب فلاسفرز تو اپنی بات کر کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد یورپ میں ایک ایسی موومنٹ آئی جس نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ میں بات کر رہا ہوں انلائٹنمنٹ کی۔ پھر میرے کو قسم چکا لو کچھ بھی نہیں سی ہویا انلائٹنمنٹ یہو جہا کہ خدا تو کچھ فرق پی گیا ہوئے۔ سائنس، ٹیکنالوجی یا علم کھل گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن خدا کی تاریخ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جو چیز شاہ رخ بھائی شاید نہیں سمجھتے وہ ایک اور چیز ہے کہ انلائٹنمنٹ سے ایک نیا دنیا میں فراڈی نظریہ سامنے آیا تھا جس کو کہا جاتا ہے دی سیکولرائزیشن ہائپوتھسس۔ کیا تھا دی سیکولرائزیشن ہائپوتھسس؟ ایک آئیڈیا تھا کہ جیسے جیسے سائنس، ٹیکنالوجی بڑھے گی ایسے ایسے ریلیجن دنیا میں کم ہوگا۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے اس کے پائنیئر آئے۔ 60s میں والیس نے اس پہ بڑا زبردست قسم کا ایک پریڈکشن دے دی کہ سائنس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ریلیجن ختم ہو جائے گا۔ پیٹر برگر اس آئیڈیا کے بہت بڑے پرپوننٹ رہے، پر ایک کر کے سارے چھوڑ گئے۔ پیٹر برگر تو اوپنلی اس نظریے کے خلاف اینڈ میں ہو گئے کہ ہم غلط کہہ رہے تھے، ہم ٹوٹلی مس انفارمڈ تھے، غلط فہمی کا شکار تھے کہ سائنس سے ریلیجن ختم ہو جائے گا۔ ان فیکٹ دنیا میں آج جتنے ریلیجس لوگ ہیں یہ اس زمانے سے بھی زیادہ ہیں جب ہم نے نظریہ سٹارٹ کیا تھا، اینڈ دیٹس ٹرو۔ اگر پیو ریسرچ آپ دیکھیں تو 2050 تک جو ایتھیزم انکلوڈنگ آل دا ناؤنس، یا مجھے اس طرح سے کہنے لے دیں کہ ناؤنس انکلوڈنگ دی ایتھیسٹ، وہ اور ڈکلائن پہ جائیں گے۔ یعنی ابھی تقریباً کوئی رفلی اسپیکنگ 84% دنیا میں ریلیجس لوگ ہیں، 16% ناؤنز ہیں جس کا ایتھیسٹ بھی چھوٹا سا حصہ ہیں۔ بائی 2050 یہ بڑھ کر اس طرح سے ہو جائے گا کہ یہ 16 سے 13% آ جائیں گے، اور جو ریلیجس لوگ ہیں یہ 84 سے 87% پہ چلے جائیں گے۔ بائی دی اینڈ آف دا سینچری اور زیادہ کمی ہوگی کہ پوری دنیا میں ایک ٹریمنڈس ریلیجس اویکننگ شروع ہو گئی ہے۔ یورپ میں سٹارٹ ہو گئی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ جو نیو کنزرویٹیوزم ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ الیکشن جیتا ہے، جورجیا ملونی اٹلی میں الیکشن جیتی ہے، ہنگری ہے، آسٹریا ہے، بریگزٹ ہوا ہے، اور میجر چینجز وہاں پہ ہوئے۔ انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے ایک ریلیجس رائز ہمیں نظر آ رہا ہے، باقی دنیا میں آپ دیکھیں نظر آ رہا ہے، بٹ سم ہاؤ ہمارا سیکولر طبقہ دے ہیو ایبسلیوٹلی نو۔ میں آج بھی کسی ایک ویڈیو میں کہہ رہا تھا، شاہ رخ بھائی مائنڈ نہ کیجیے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کہ مجموعی طور پہ ہمارا سیکولر طبقہ یہ ایک بہت بڑی کوئی
سیکولر خانقاہ ہے جس میں سوشلسٹ اور لبرل بھنگ ہے اور یہ اس میں ٹن ہوئے پڑے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. کہ انلائٹنمنٹ کے بعد دنیا تبدیل ہو گئی. شور خدا تبدیل ہو گیا؟ نہیں بھائی، دنیا میں آج بھی 50% سے زیادہ سائنٹسٹ خدا پہ یقین رکھتے ہیں. سارا ڈیٹا اویلیبل پبلکلی. چھوٹی سی اور زحمت دینی ہے، ٹرسٹ می مجھے بھی ہو رہی ہے، میں اکیلا کیوں بھگتوں. انلائٹنمنٹ کے دور میں جو تھنکرز موجود تھے جیسے کہ آئزک نیوٹن اور وولٹیر، انہوں نے کہا کہ خدا بس ایک واچ میکر ہے جس نے ایک بہت کمپلیکس کائنات بنائی، اس میں چابی بھری اور پھر اسے چھوڑ کر کہیں دور جا کر بیٹھ گیا. اب یہ دنیا لاز آف فزکس پر خود چل رہی ہے. وہ خدا نہ دعا سنتا ہے نہ دنیا میں دخل دیتا ہے. ناؤ ایٹ دس اسٹیج اگر میں مولانا عمران صفدر ہوتا تو میں کہتا ان کے سٹائل میں کہ مرزے کی پوری ضروریت مل کے ہمیں یہ بات دکھا دے، ہم اس کو مان جائیں گے. بٹ سنس ہم نو دیٹ، تو میں ریسپیکٹفلی کہوں گا شاہ رخ صاحب، آپ اور آپ کی سیکولر علق پورا زور لگا کے ہمیں یہ جملے کہیں دکھا دیں کہ وولٹیر نے کہے ہوں یا نیوٹن نے کہے ہوں کہ خدا کوئی واچ میکر ہے اور بس واچ بنا کے چلا گیا، اپنا دعائیں سنتا ہے نہ کچھ اور کرتا ہے. Where do you get this stuff from؟ کون آپ کو یہ باتیں بتاتا ہے؟ ٹائٹل آپ لوگوں کے بک بڑی کے ہیں، باتیں وہ ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں نظر آتی. No, I did not say it. نیوٹن اس کے ٹوٹل اپوزٹ آدمی تھا، وہ مذہبی آدمی تھا. اس کے پہ تو اعتراض ہی یہ تھا کہ تم کیوں کہتے ہو کہ خدا کے جو بہت سے معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر کرتا ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں، یعنی کہ وہ جو اعتراض اس پہ تھا یہ تھا کہ خدا اگر انٹرفیئر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ایک نامکمل کائنات بنائی تھی. تو اس کا آگے سے جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی حکمت یہ ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم انٹرفیئر کرے. وولٹیر اس نظریے کا آدمی تھا کہ اگرچہ اس کے بہت سے نظریات ڈفرینٹ تھے نیوٹن سے، لیکن وہ اس نظریے کا آدمی تھا کہ میں گھڑی دیکھ کے کیسے کہوں کہ گھڑی ساز نہیں ہے، اینڈ سو فورتھ. یہ ایگزیکٹ جملے اس کے نہیں ہیں، بٹ دس از دا جسٹ آف what he used to think. لیکن یہ کہنا کہ نیوٹن پہ یہ الزام لگا دینا کہ اس نے کبھی کہا ہو کہ وہ ایک گھڑی ساز ہے جس نے گھڑی بنا دی ہے اور یونیورس اپنے لاز پہ چل رہا ہے اور اب وہ دعائیں نہیں سنتا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ کون سی بک ہیں جس میں ہمارے بک بڑی صاحب نے پڑھ کے کوئی حوالہ دیں، کوئی بات بتائیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. خواتین و حضرات، میں نے کہا تھا کہ بہت زحمت آپ کو ہو رہی ہے، مجھے بھی ہو رہی ہے. آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں یہاں پہ. بہت شکریہ ان سب لوگوں کا جنہوں نے یہ ویڈیو بھیجا. اور بھی آپ کسی چیز پہ چاہتے ہیں کلپس وغیرہ تو ضرور بھیجیں. ویڈیو ختم ہونے سے بالکل اینڈ پہ آپ کو چھوٹا سا ایک پیغام مل جائے گا، اس میں آپ کو ای میل ایڈریس بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ کانٹینٹ ایسا بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم. بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو کا فلو ٹوٹا، لیکن جلدی سے ایک بات آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ اگر آپ بھی سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا نیریٹو دیکھتے ہیں جو کہ اینٹی اسلامک، پرو لبرل، پرو سیکولر اور ہماری شناخت کے نظریے پاکستان نظریہ اسلام کے خلاف ہے، تو اسکرین پہ آپ کو میرا ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے. وہ کلپ آپ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں. ہم اس کو انالائز کریں گے اور جب اس پہ ہم رسپونڈ ریکارڈ کرائیں گے تو آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے نام کے ساتھ کریڈٹ ضرور دیا جائے گا. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. میں ضرور کوشش کروں گا کہ اگر وہ رسپونڈ کرنے کے وہ لائق ہوا تو میں ضرور کروں گا. بٹ فار ناؤ اللہ حافظ یار.